السلام علیکم کلاس 8 آج ہمارا سبق ہے اخلاص و تقوی اور باب ہمارا ہے باب سوئم سیرت طیبہ۔ سیرت طیبہ میں ہم پیچھے جو ہے وہ خلق عظیم پڑھ چکے ہیں اور صبر و تحمل پڑھ چکے ہیں۔ اب سیرت طیبہ میں ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے اخلاص و تقوی۔ اخلاص و تقوی کیا ہے؟ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اخلاص کا مفہوم میں نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتایا۔ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، یعنی اس کو اخلاص کا مفہوم کیا ہے کہ ہم کس طرح اس کو سمجھیں گے۔ اخلاص کے لیے خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اخلاص کے لفظی معنی خالص کرنے کے ہیں۔ خالص یعنی پاک، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ دین میں اخلاص کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان جو کام کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، کوئی ذاتی مفاد یا غرض اس سے وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے عمل یا کام کرتا ہے اسے مخلص کہا جاتا ہے۔ اب اخلاص کے لفظی معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ خالص کرنے کے ہیں۔ کسی بھی چیز کو خالص کر لیا جائے تو وہ کیا ہے؟ اخلاص، یعنی ہر قسم کی ملاوٹ سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ وہ چیز ملاوٹ سے کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ دین میں اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب دین میں ملاوٹ کا کیا مطلب ہے؟ دین میں ملاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اب اس میں کیا کس قسم کی ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ ریاکاری، یعنی دکھانے کے لیے کوئی نماز پڑھے کہ کوئی لوگ دیکھیں کہ بھائی بڑے نیک ہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ ملاوٹ ہو گئی۔ اب پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوئی بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو گئی۔ تو ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے، کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی مدد کر رہا ہے تو اب وہ اس سے امید لگا کے رکھے کہ جب میرا برا وقت ہوگا تو یہ میری مدد کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اخلاص سے پاک نہیں ہے وہ نیکی، بلکہ اس میں کیا ہو گئی؟ ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے جو ہے وہ کسی کی مالی مدد کریں یا کسی کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اخلاق کا اچھا ہونا، لوگوں سے بہترین رویہ اختیار کرنا، یہ تمام نیکیاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو وہ کیا ہوگی؟ وہ نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور وہ جو بندہ وہ نیکیاں کر رہا ہے وہ اس کا عمل کیا کہلائے گا؟ اس کا عمل یا کام جو وہ بھی کرتا ہے اسے مخلص کہا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو اپنی تمام نیکیوں کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مخلص کہلاتا ہے، یعنی اس نے جو کچھ بھی نیکی کی وہ اللہ کی رضا کے لیے کی۔ اب اس میں کیا ہے کہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے؟ مطلب کوئی بھی نیکی کیوں اتنی زیادہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت صرف اسی عمل کو ملتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ سورہ زمر کی آیت ہے، پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کی عبادت کو خالص کر کے۔ دیکھو خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو جچتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مناسب ہے۔ یعنی ہمارا ہر عمل، ہر نیکی کس کے لیے رضا کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تب وہ نیکی کہلائے گی اللہ کی نظر میں۔ ورنہ بندہ قیامت والے دن کھڑا ہوگا اور وہ جو بھی اس نے نیکیاں کی اس میں اگر کوئی دنیاوی فائدہ تھا یا کسی کو دکھانا تھا، یعنی کوئی بھی دنیاوی منفعت آ گئی، اپنی کوئی غرض آ گئی، تو وہ نیکی خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس میں کیا ہے؟ شرک ملوث ہو گیا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لینا، یعنی وہ نیکی، یہ جو ہم نیکیاں کریں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ پھر بقیہ بھی اسی کو دے دو۔
اب اس میں کیا ہے کہ قیامت والے دن پھر یہ کہا جائے گا کہ جاؤ اس سے اس کی جزا لو جس کے لیے وہ نیکی کی تھی. تو کیا ہوگا پھر وہ تو جزا نہیں دے سکے گا. جزا اور ثواب صرف اور صرف کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا سورہ زمر میں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کی عبادت کو خالص کر کے. دیکھو خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہے. یعنی جو بھی عبادت کی جائے وہ کس کے لیے کی جائے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. تب تو وہ کیا کہلائے گی؟ نیکی کہلائے گی. ورنہ وہ اللہ کی نظر میں نیکی نہیں کہلائے گی. اور قیامت والے دن بندہ یہ سوچے گا میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی، میں نے تو بڑے عمرے کیے، حج کیے، روزے رکھے، لیکن اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کر دی ہے تو وہ ضائع ہو جائے گی نیکی. اس لیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف وہی نیکی قبول ہے اور وہی نیکی پسند ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تمام نیکیاں صرف اور صرف کس کے لیے رضا کے لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. تو وہ نیکی نیکی کہلائے گی، ورنہ وہ نیکی نہیں کہلائے گی. ہم سوچ رہے ہوں کہ وہ نیکی ہے لیکن وہ نیکی نہیں ہوگی اگر دل و دماغ میں کوئی اور چیز شامل ہو گئی، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہو گئی، دکھاوا شامل ہو گیا یا دنیا کی کوئی فائدہ شامل ہو گیا، اپنی کوئی غرض شامل ہو گئی، تو وہ نیکی برباد ہو جائے گی اور وہ نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے. اگر نیت تو خالص اللہ کی رضا ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی. ورنہ کوئی اور رضا ہے، کسی اور دنیاوی کام کے لیے وہ کی جا رہی ہے تو اس کا بدلہ وہی ہوگا، یعنی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کام تم نے کس نیت سے کیا. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا. اصل میں چیز کیا دیکھتا ہے؟ نیت کیا ہے. اور اس نیت کی مطابقت سے اللہ کی رضا کے لیے نماز کو بھی اچھے سے اچھا پڑھا جائے، یعنی اس کے سارے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھا جائے اور بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے. تو ظاہر بھی بہترین ہونا چاہیے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. تب وہ کیا ہوگی؟ اللہ کے یہاں قبول ہوگی وہ نیکی. دنیا میں مقبولیت بھی اس شخص کو ملتی ہے جو عوامی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بھلائی کی نیت سے کام کرتا ہے. اب اس میں بھی انہوں نے کہا ان عوامی بھلائی اور بہبود اور انسانیت کے بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، انسانیت کی بھی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. لوگوں کی بھلائی بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اس میں اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ. قرآن مجید میں تو یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بات ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ قرآن میں شامل نہیں ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کنبے کا خیال رکھنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس نیکی کی عوض یعنی اللہ کی رضا اس میں بھی شامل ہو کہ ہم لوگوں کے لیے کام آئیں تو اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی بھلائی ہو، فلاح و بہبود ہو دوسروں کے لیے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تب وہ نیکی نیکی کہلائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اچھا کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں. سرخرو یعنی کامیاب ہو سکیں. اب یہ تو تھا اخلاص. اب اس کے بعد کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، ڈر جانا. شریعت میں تقویٰ کے معنی دل کی پاکیزگی، خلوص نیت اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت پیدا ہونے کے ہیں. یعنی ویسے تو تقویٰ کی میننگ کیا ہے؟ ڈر جانا، بچنا، پرہیز کرنا، ڈر کے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا. لیکن دین میں تقویٰ کیا ہے؟ دین میں تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی محبت و خشیت ہونی چاہیے. خشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈر، لیکن کون سا ڈر؟
جس میں ناراضگی کا ڈر ہو، یعنی اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. کیونکہ دنیا میں بھی جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں تو دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. تو بندہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو بچائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اپنی سی بھرپور کوشش کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ جو ڈر ہے، یہ جو خلوص نیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کی اور اپنے آپ کو اندر سے بھی پاکیزہ بنانے کی، اندر دل پاک صاف ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت جس کے اندر ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلانے کی کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کی ہر وہ چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، اس سے رک رہا ہے. کس کے ڈر کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے. اگر میں نے اچھا عمل کیا تو وہ مجھے اچھا بدلہ عطا کرے گا، اور اگر میں نے برا عمل کیا تو وہ مجھے سزا دے گا. اس خوف و احساس کے تحت وہ نیکی و پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لے، اور وہ کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے. یہ کہلاتا ہے تقویٰ. تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ اخلاص کی اہمیت تو سمجھ میں آئے گی کہ نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو. تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی احکام کا خلاصہ اور مقصد صرف تقوی ہے. خلاصہ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی احکام کا مطلب ہوتا ہے حکم، یعنی اسلام نے جو بھی حکم دیا ہے اس کا اصل خلاصہ، اس کی اصل جان، اس کا اصل مقصد تقوی ہے. خلاصہ یہاں پر یعنی جب ہم کہیں نا کہ یہ جو اس چیز کی جان ہے، اگر یہ نکل گئی تو بس اس کا مطلب یہ تو ختم ہو گئی چیز، اس کی جان ہی نکل گئی. تو جیسے انسانوں کے اندر جان اہم چیز ہے، اگر جان نکال دی جائے تو پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا اور ہڈیاں رہ جائیں گی. اسی طریقے سے جو بھی ہم اللہ کا حکم مانیں اور جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے پیچھے جو اہم مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ اس کی جان ہے. یعنی ہر عمل کا جو اہم خلاصہ ہے، اصل جان ہے، ہر حکم کی جو جان ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. اسلام ہر عمل میں تقویٰ کی روح چاہتا ہے. یعنی جب بھی ہم کوئی بھی نیکی کریں تو اس میں تقویٰ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی کا اصل مقصد حصول تقویٰ کو قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ اعراف کی آیت ہے. جو کوئی ڈرے اور نیک اعمال کرے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں، ایک تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. دوسری کیا ہے کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو انسان کے اندر خشیت، اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہوگی. اگر اللہ کی خشیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا ڈر اور محبت پیدا ہو رہی ہے اس نیکی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی صحیح سمت میں جا رہی ہے. یعنی اگر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے، کیونکہ اگر واقعی خالصتاً وہ نماز کس کے لیے پڑھی گئی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھی گئی ہے. تو اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر جب، یعنی اگر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے تو اس کے دل میں وہ جان پیدا ہونے چاہیے، یعنی اس کی نیکی میں وہ جان پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے وہ نیکی واقعی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی. کیونکہ جو بھی حکم ہے، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، اب چاہے ہم نے ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھا، اللہ کی محبت خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف کلمہ ہی پڑھ لیا ایک دفعہ، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کی خشیت پیدا ہوگی اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا. اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ڈرے اور نیک اعمال کرے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی ان کو صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے.
اب جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس سے اللہ کی محبت اور خشیت بڑھے، تب وہ بلند مقامات تک کیا ہے پہنچیں گے۔ یعنی ہر نماز کے بعد وہ خشیت اور محبت بڑھے، ہر روزے کے بعد 30 دن کے روزے رکھ کے محبت و خشیت بڑھے، اب یہ اللہ کے قرب کی طرف جانا شروع ہو جائے گا وہ بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا، کیونکہ وہ لیول کیا ہوتا چلا جائے گا، ایمان کا لیول اور محبت اور خشیت کا لیول کیا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جو بھی ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، جو حکم بھی ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جب ہم کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں تقویٰ بڑھتا ہے، اور اب ایسے شخص کا درجہ بھی کیا ہوتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا جنت میں۔ اور دنیا میں بھی بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے اور جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کیا کر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے، لوگ بھی اس سے کیا کرنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جو شخص اخلاص کے ساتھ اور پھر مزید تقوی کے ساتھ وہ سارے نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی ڈرے، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اس کو، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا مان رہا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور نیک اعمال کرے، مزید نیک اعمال کرے، تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت والے دن وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے اور نہ انہیں کوئی کسی قسم کا کوئی غم لاحق ہوگا۔ جنت اور اس کی ساری نعمتیں تقوی والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو پرہیزگار ہیں اور وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔